بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب انتظار کرتے ہیں ان 2 دنوں کا، شب برات سے پہلے یہ وظیفہ کر لیجئے، جو چاہے وہ مل جائے گا۔ دولت، شہرت، شادی، گھر، گاڑی، سب کچھ مل جائے گا۔ یہ 2 دن بہت اہم ہیں۔ محترم ناظرین، 12 شعبان اور 13 شعبان کو ایک تسبیح صرف آپ پڑھ لو، 70,000 حاجتیں بھی آپ کی ہوں گی، انشاءاللہ وہ بھی پوری ہوں گی۔ دولت چاہیے، عزت چاہیے، شفا، صحت چاہیے، شادی کرنی ہے، اولاد چاہیے، گھر چاہیے، انشاءاللہ ہر وہ چیز ملے گی جو آپ مانگو گے۔ یہ 2 دن بہت اہم ہیں، ان دنوں کا لوگ انتظار کرتے ہیں۔ شب برات بھی آ رہی ہے، 15 شعبان کو شب برات ہے، اور یہ رات بہت ہی فضیلتوں والی رات ہے۔ اس سے پہلے آپ یہ تسبیح کر لو جو اب میں آپ کو بتاؤں گا، انشاءاللہ جو بھی مانگو گے وہ ملے گا۔ یہ ماہ شعبان بہت ہی برکتوں والا مہینہ چل رہا ہے، اور آگے شب برات آ رہی ہے۔ شب برات کی تھوڑی سی فضیلت جان لیجئے، اس کی کتنی فضیلت ہے۔ اللہ رب العزت نے بعض چیزوں کو بعض پر فضیلت اور رتبے سے نوازا ہے، جیسا کہ مدینہ منورہ کو تمام شہروں پر فضیلت حاصل ہے، وادی مکہ کو تمام وادیوں پر، زمزم کو تمام کنووں پر، مسجد حرام کو تمام مساجد پر، سفر معراج کو تمام سفروں پر، ایک مومن کو تمام انسانوں پر، ایک ولی کو تمام مومنوں پر، صحابی کو تمام ولیوں پر، نبی کو تمام صحابہ پر، رسول کو تمام نبیوں پر، اور رسولوں میں تاجدار کائنات حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خاص فضیلت کے حامل ہیں۔ اللہ رب العزت نے اسی طرح بعض دنوں کو بعض پر فضیلت دی ہے۔ یوم جمعہ کو ہفتے کے تمام ایام پر، ماہ رمضان کو تمام مہینوں پر، تمام ساعتوں پر، لیلۃ القدر کو تمام راتوں پر، اور شب برات کو دیگر راتوں پر فضیلت دی ہے۔ یہ جو 15 شعبان کو شب برات آ رہی ہے، حدیث مبارکہ سے شعبان المعظم کی 15ویں رات کی فضیلت و خصوصیت ثابت ہے، جسے مسلمانوں کے اندر اتباع و اطاعت اور کثرت عبادت کا ذوق و شوق پیدا کرنے کی ترغیب ملتی ہے۔ عرف عام میں اسے شب برات یعنی دوزخ سے نجات اور آزادی کی رات بھی کہتے ہیں۔ اس رات رحمت خداوندی کے طفیل لاتعداد انسان دوزخ سے نجات پاتے ہیں۔ اس فضیلت و بزرگی والی رات کے کئی نام ہیں، یعنی کہ برکتوں والی رات، دوزخ سے آزادی ملنے کی رات، دستاویز والی رات، اللہ تعالیٰ کی رحمت و خاصہ کے نزول والی رات۔ یہ 2 دن بہت ہی خاص ہیں، اور خاص طور پر شب برات کی رات یہ بہت ہی خاص ہے۔ 5 فضائل جان لیجئے۔ اس شب میں ہر حکمت والے کام کا فیصلہ کر دیا جاتا ہے۔ اس رات میں عبادت کی بہت زیادہ فضیلت ہے، اور نہ ہی رحمت الہی کا نزول ہوتا ہے۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، یقیناً اللہ تعالیٰ اس رات کو بنو قلب کی بکریوں کے بالوں کی تعداد کے برابر میری امت پر رحم فرماتا ہے۔ چوتھا اس میں فضائل یہ ہے، گناہوں کی بخشش اور معافی کے حصول کی رات ہے۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، بے شک اس رات اللہ تعالیٰ تمام مسلمانوں کی مغفرت فرما دیتا ہے، سوائے جادو ٹونا کرنے والے، بغض و کینہ رکھنے والے، شرابی، والدین کے نافرمان اور بدکاری پر اصرار کرنے والے۔ 5واں فضائل یہ ہے، اس رات اللہ تعالیٰ اپنے رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مکمل شفاعت عطا فرمائی،
اور اس طرح کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے شعبان کی 13ویں رات اپنی امت کے لیے شفاعت کا سوال کیا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تیسرا حصہ عطا فرمایا گیا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے شعبان کی 14ویں رات یہی سوال کیا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو 2/3 حصہ عطا کیا گیا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے شعبان کی 15ویں رات سوال کیا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تمام شفاعت عطا فرما دی گئی سوائے اس شخص کی جو مالک سے بدکے ہوئے اونٹ کی طرح اپنے مالک حقیقی سے دور ہو جاتا ہے، یعنی جو مسلسل نافرمانی کرتا رہے۔ تو ان 2 دنوں کی بہت ہی فضائل ہیں، بہت ہی جو نئی خصوصیت کے حامل رہتے ہیں۔ اگر آپ اس تسبیح کو اچھی طرح کر لیں جو ابھی میں آپ کو بتاؤں گا، انشاءاللہ آپ کی تمام حاجتیں پوری ہو جائیں گی، جو بھی آپ کے مسائل ہیں وہ اللہ پاک کے حکم سے حل ہو جائیں گے۔ اب اس عمل کا طریقہ کار جان لیجئے، آپ نے کون سے کلمات کیسے پڑھنے ہیں اور کون سی احتیاط کرنی ہے۔ سب سے پہلے آپ اس عمل کو فجر، ظہر، عصر، مغرب، عشاء، تہجد کسی بھی نماز کے بعد کر سکتے ہیں۔ المختصر یہ ہے جب بھی آپ کو وقت ملتا ہے آپ اس عمل کو کر سکتے ہو۔ 12 شعبان اور 13 شعبان جب بھی آپ کو وقت ملتا ہے آپ کر سکتے ہو۔ اس کے بعد احتیاط میں یہ مرد، عورت، بچہ، بوڑھا کوئی بھی اس عمل کو کر سکتا ہے، اس میں کوئی پابندی نہیں ہے۔ عورتیں اس کو خاص ایام میں کر سکتی ہیں، اس میں بھی کوئی پابندی نہیں ہے۔ اس عمل کو کہیں بھی بیٹھ کر دیا جا سکتا ہے، بیڈ، کرسی، چارپائی، کہیں بھی بیٹھ کر آپ اس عمل کو کر سکتے ہو، اس میں کوئی پابندی نہیں ہے۔ اور اگر آپ پہلے کوئی تسبیح کرتے ہوئے کوئی وظیفہ کرتے ہو، کوئی عمل کرتے ہو، اس کے فوراً بعد بھی اس عمل کو کیا جا سکتا ہے، اس میں بھی کوئی پابندی نہیں ہے۔ یہ چھوٹی چھوٹی باتیں بتانے سے مراد ہے آپ کے ذہن میں کسی بھی قسم کا شک نہ رہے۔ جب ذہن میں وہم شک ہو تو پھر یقین بھی کم پڑ جاتا ہے، جب یقین کم پڑ جائے تو عمل اثر نہیں کرتا۔ تو آپ نے پورے یقین کے ساتھ اس عمل کو کرنا ہے، آپ کے ذہن میں کسی بھی قسم کا وہم و شک نہیں ہونا چاہیے۔ اس کے بعد آپ پڑھیں گے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ صرف آپ نے 25 بار پڑھنا ہے، یہ اس عمل کا حصہ ہے، آپ نے اچھی طرح پڑھنا ہے، یہ ایک ہی بار شمار ہوگا۔ اس کے بعد آپ نے درود پاک پڑھنا ہے، ایک بار میرے ساتھ بھی پڑھیے، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اور اگر کسی میرے بہن بھائی کو یہ درود پاک نہیں آتا تو اتنا بھی کہہ سکتا ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ جو آپ نے تسبیح پڑھنی ہے وہ یہ ہے وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ۔ یہ بھی آپ کو بتاتا ہوں کتنی بار پڑھنی ہے۔ اس سے پہلے یہ بات جان لیں، اگر آپ کے پاس تسبیح ہے تو آپ اس کے اوپر شمار کریں گے، اور اگر تسبیح نہیں ہے تو آپ ہاتھ کی انگلی کے اوپر شمار کر سکتے ہو، دل میں شمار کر سکتے ہو، اس میں کوئی پابندی نہیں ہے۔ بس اللہ پاک آپ کی نیت دیکھتے ہیں۔ جب آپ اس تسبیح کو کرو گے اس کی اتنی برکت ہوگی انشاءاللہ۔ اگر آپ کو دولت چاہیے ہوگی، آپ کو بے پناہ دولت ملے گی، آپ کے اوپر سے ہر طرح کی تنگی، محتاجی دور ہو جائے گی۔ آج آپ کے سامنے قرآن مجید کی ایسی 2 آیات آپ کے سامنے لے کر حاضر ہوا ہوں۔ اگر انسان صدق دل کے ساتھ اس کا معمول بنا لے تو پوری زندگی کے اندر کبھی انسان کو نہ کوئی نقصان دے سکتا ہے۔ اللہ نے خود اس وظیفے کی قسم کھائی ہے کہ جو بندہ یہ وظیفہ کر لے گا اس کے گھر سے تمام مشکلات، پریشانیاں، بیماریاں ختم ہو جائیں گی۔
محترم ناظرین، اگر کسی انسان پر اللہ کی جانب سے تنگ دستی آتی ہے تو سارا جہان اس کے پیچھے لگ جائے کہ میں نے اس کو نقصان پہنچانا ہے، سارا جہان اس کے پیچھے لگ جائے کہ یہ بھوکا مر جائے، سارا جہان اس کے پیچھے لگ جائے کہ میں نے اس کو ذلیل کر دینا ہے۔ خدا کی قسم، اس دو آیات کے اندر اتنا راز چھپا ہے۔ اگر انسان صدق دل کے ساتھ اللہ پر اعتماد اور بھروسہ رکھ کے ان آیات کا وظیفہ کرے، صرف 7 مرتبہ پڑھ لے، اللہ رب العزت اس انسان کے راستے سے تمام مشکلات کو ختم کر دیں گے۔ اپنے ہاتھوں پر یہ وظیفہ کر کے آزما کر دیکھو۔ قرآن پاک کے اندر داخل ہو جاؤ، قرآن پاک کے اندر ہر مشکل کا اللہ تعالیٰ نے حل رکھ دیا ہے۔ میرے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب معراج شریف پر گئے تو پہلے آسمان پر، پھر دوسرے آسمان پر، پھر تیسرے پر، جب 7ویں پر پہنچے تو سدرۃ المنتہا، اس کے آگے کوئی مقام نہیں۔ تو جب میرے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ادھر تھے تو آواز آئی ایک دروازہ کھلا ہے، تو میرے نبی جبرائیل امین اس وقت سدرۃ المنتہا تک پہنچے تھے۔ آپ کے ساتھ جبرائیل علیہ السلام تھے۔ آپ نے پوچھا یہ کس کی آواز ہے؟ تو جبرائیل امین فرمانے لگے، یا رسول اللہ، میں نے پوری زندگی کے اندر اس دروازے کو کھلا ہوا نہیں دیکھا جو آج دیکھ رہا ہوں، اور دوسرے نمبر پر یہ جو فرشتہ نکلا ہے، یہ فرشتہ بھی میں نے اپنی زندگی کے اندر پہلی دفعہ دیکھا ہے۔ تو وہ جب آیا، وہ اپنے آقا حضرت محمد مصطفیٰ کے سامنے جھک کر اللہ کی جانب سے یہ تحفہ دیا۔ یہ قرآن کی 2 آیات تھیں، اور اس آیات کی اتنی اہمیت اور فضیلت ہے۔ اس وقت اس فرشتے نے 3 چیزیں دی تھیں۔ ایک نماز کا تحفہ تھا، ایک امت کی شفاعت کا تحفہ تھا، اور ایک یہ قرآن مجید سورۃ بقرہ کی آخری 2 آیات تھیں۔ تو محترم ناظرین، اس کو چھوٹا مت سمجھیے گا، اس کو معمولی نہ سمجھیے گا۔ خدا کی قسم کھا کر کہتا ہوں، یہ پوری کائنات کے اندر سب سے زیادہ مجرب عمل ہے۔ اس کے اندر طاقت ہے، اس کے اندر راز ہے، اس کے اندر گم سم ہو جاؤ، دنیا خدا کی قسم آپ کی ہو جائے گی۔ دنیا کے پیچھے گھوم رہے ہو جہاں سے کچھ نہیں ملے گا، اپنی زندگی کو تباہ کر رہے ہو وہاں سے کچھ نہیں ملے گا۔ اگر ملنا ہے تو اللہ کے قرآن سے سورۃ بقرہ کی آخری 2 آیات وہ ایک دفعہ سماعت فرما لیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آمن الرسل بما انزل الیہ من ربہ والمؤمنون کل آمن باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ لا نفرق بین احد من رسلہ وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين۔ محترم ناظرین، ایک روایات کے مطابق قرآن مجید میں یہ سورۃ بقرہ کی آخری 2 آیات ہیں، اس کے اندر سب سے زیادہ طاقت ہے۔ قرآن پاک کی آیت مبارکہ کو آپ نے 7 مرتبہ پڑھنا ہے۔ جو زیادہ طاقتور ایک دلائل ہے کتاب و سنت کی روشنی سے، علماء کرام کی روشنی سے، تو وہ ہے سورۃ بقرہ کی 2 آیات جو میں نے آپ کو پڑھ کر سنائی ہے۔
تو یہ آپ نے اس طرح کرنا ہے کہ رات کو سونے سے پہلے اس کو 7 مرتبہ پڑھنا ہے۔ اول و آخر اپنے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود پڑھنے کے بعد اللہ کے سامنے ہاتھ اٹھا لینا ہے۔ خدا کی قسم، رحمت کا یہ سمندر ہے اور اس کے اندر اتنے راز چھپے ہوئے ہیں۔ جو ان 2 آیات کو جانتا ہے، جو اس کے اوپر غور کرتا ہے، اس کو پتہ ہے کہ اس کی اہمیت کیا ہے۔ عام انسان کو اس کی اہمیت کا نہیں پتہ چل سکتا۔ محترم ناظرین، اللہ تعالیٰ نے بہت بڑا انعام دیا ہے اس صورت مبارکہ کی شکل میں۔ ہمیں اس عمل کو ضرور کرنا چاہیے اور آپ نے سونے سے پہلے تو یہ معمول بنا لینا ہے۔ حضرت عمر، حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ بھی فرماتے تھے، وہ بدبخت انسان ہے جو یہ 2 آیتیں نہیں پڑھ کر سوتا۔ محترم ناظرین، کوئی بھی عمل کریں تو نماز کو لازمی پڑھا کریں، کیونکہ نماز کے بغیر کوئی بھی وظیفہ ادھورا ہوگا۔ اس لیے دوستوں سے گزارش ہے کہ نماز کا اہتمام لازمی کریں۔ نماز پڑھنا ہر مسلمان مرد اور عورت پر فرض ہے۔ بے شک میں ہی اللہ ہوں، میرے سوا کوئی معبود نہیں، سو تم میری عبادت کیا کرو اور میری یاد کی خاطر نماز قائم کیا کرو۔ اور آپ اپنے گھر والوں کو نماز کا حکم فرمائیں اور اس پر ثابت قدم رہیں۔ ہم آپ سے رزق طلب نہیں کرتے، بلکہ ہم آپ کو رزق دیتے ہیں اور بہتر انجام پرہیزگاری کا ہی ہے۔ یہ اہل حق وہ لوگ ہیں کہ اگر ہم انہیں زمین میں اقتدار دے دیں تو وہ نماز کا نظام قائم کریں اور زکوٰۃ کی ادائیگی کا انتظام کریں اور پورے معاشرے میں نیکی اور بھلائی کا حکم کریں اور لوگوں کو برائی سے روک دیں، اور سب کاموں کا انجام اللہ ہی کے اختیار میں ہے۔ قرآن حکیم میں 100 سے زائد مقامات پر نماز کا ذکر آیا ہے، جن میں سے 80 مقامات پر صریحاً نماز کا حکم وارد ہوا ہے۔ درج ذیل آیات مبارکہ کے علاوہ اور بھی آیات ہیں جن سے نماز پڑھنے کا ثبوت ملتا ہے، مگر اختصار کے پیش نظر انہی پر اکتفا کیا جا رہا ہے۔ اللہ پاک ہم سب کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور اس کو صدقہ جاریہ سمجھ کر اپنے دوستوں میں ضرور شیئر کرنا۔ دعا ہے کہ اللہ تعالی ہم سب کو دین حق پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔